اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاصد فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، شیوخ حدیث، اساتذہ کرام، طلباء عزیز طالبات، ہماری عزیز طالبات بھی سبق میں شریک ہو جائیں، وہ بھی اپنی اپنی کتابیں بخاری شریف کھول لیں۔ عزیز طالبات، بزرگان محترم، برادران اسلام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 10 رجب المرجب سن 1444 ہجری مطابق 2 فروری سن 2023 بروز جمعرات بعد نماز ظہر وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اہل سنت والجماعت کی مشہور و معروف، مقبول، معیاری، دینی، اصلاحی، تبلیغی، تعلیمی، تربیتی درسگاہ جامعہ عمر بن خطاب ملتان کے اس سالانہ اجتماع میں ہم سب کی شرکت باعث سعادت ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہماری بخشش، مغفرت اور نجات کا سبب بھی بنا دے۔
میں شکر گزار ہوں ادارہ کے محتمم عزیز مکرم حضرت مولانا وقاص کریم صاحب زادہ اللہ علما و عملا و شرفا، اور ان کے تمام برادران کا، اساتذہ کرام کا، بالخصوص جامعہ کے شیخ الحدیث مخدوم و مکرم حضرت اقدس مولانا سیف الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، جنہوں نے اس اجتماع میں شرکت کی دعوت دی اور مجھے اس بات کا پابند فرمایا کہ میں اپنا سبق ان کو سناؤں۔ ابھی مجھے حضرت رحمت اللہ علی کے صاحبزادے حضرت مولانا وقاص صاحب نے بتایا کہ ابا جان رحمت اللہ علی اپنی زندگی میں ہی یہ طے کر گئے تھے کہ اس سال بخاری شریف کا آخری سبق حنیف سنائے گا۔ گویا یہ ان کا فیصلہ تھا جس کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے۔ میں قطعاً اس کا اہل نہیں ہوں، علم اور عمل کے اعتبار سے تہی دامن ہوں۔ اس مجلس میں مجھ سے کئی گنا بہتر اہل علم موجود ہیں، عمل اور تقوی کے پیکر موجود ہیں، اور پھر ادارے کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سیف الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہی اس کے اہل بھی تھے، حقدار بھی تھے۔ یہ انہی کا مقام اور مرتبہ تھا کہ بخاری شریف کا آخری سبق بھی وہ پڑھائیں، لیکن ہمارے ہاں بزرگوں میں چھوٹوں کو آگے کرنے اور بڑا بنانے کی ہوتی ہے، ذرہ نواز ہوتے ہیں، تو انہوں نے مجھے اس بات کا پابند کیا اور حکم دیا۔ تو میں اپنا سبق اس نیت سے سنا رہا ہوں کہ اگر کوئی غلطی ہوگی تو اہل علم اس کی اصلاح فرما دیں گے۔ ادارہ کے بانی شیخ الحدیث حضرت مولانا کریم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ہم سب نے ابھی سنے، آپ نے اور ہم نے ان کو دیکھا بھی۔ وہ داعی اللہ تھے، وہ مبلغ اسلام بھی تھے، مدرس بھی تھے۔ اللہ نے ان میں کئی کمالات اور صفات کو جمع کر دیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے اللہ کے پاس ہیں اور جنت میں ہیں۔ دنیا کے فلاسفر یہ کہتے ہیں کہ موت کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا اور پیتا ہے، جو خوراک ہے، یہ جب اس کے جسم میں جاتی ہے تو اس میں ایک بھاپ پیدا ہوتی رہتی ہے، اور جب اس کا جسم وہ بھاپ پیدا کرنا، سٹیم پیدا کرنا بند کر دیتا ہے تو اس کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کے فلاسفر موت کی حقیقت بیان کرتے ہیں، لیکن اسلام کی نظر میں موت کی یہ حقیقت اور تعریف نہیں ہے۔ موت کی کئی تعریفیں کی گئی ہیں۔ ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ موت اسلام کی نظر میں ہے روح اور جسم کے رشتے کا ختم ہو جانا۔ جب تک روح اور جسم کا تعلق رہتا ہے، جسم اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، روح اللہ نے اوپر سے ڈالی ہے، روح امر ربی ہے، اور جسم انسان کا مٹی اور خاکی ہے۔ جب ان کا رشتہ جڑ جائے تو زندگی آ جاتی ہے، اور جب یہ روح اور جسم کا رشتہ ختم ہو جائے اور روح جسم سے نکل کر اوپر چلی جائے اللہ کے حکم سے، تو موت آ جاتی ہے۔ تو موت کسی بھاپ اور سٹیم کے پیدا کرنے کی صلاحیت کے ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت نام ہے روح اور جسم کے رشتے کا ختم ہو جانا۔ یہ اسلام کی نظر میں موت کی تعریف ہے، مگر اہل علم فرماتے ہیں یہ عام انسانوں کی موت کی بات ہے، اہل ایمان کی موت یہ نہیں ہے۔ اہل ایمان کی، مسلمانوں کی موت کی حقیقت یہ ہے کہ ان کی روح دار غرور سے دار سرور میں چلی جائے، دھوکے کے گھر سے خوشی کے گھر میں چلی جائے۔ پہلے وہ روح دنیا میں تھی جو کہ دھوکے کا گھر ہے، پھر وہ نکل کر جنت میں چلی گئی جو خوشیوں اور راحتوں کا گھر اور جگہ ہے، وہ جہان سرور کا ہے۔ تو اہل ایمان کے لیے موت کی حقیقت یہ ہے کہ دار غرور سے دار سرور میں روح کا چلے جانا۔ اور بعض نے کہا یہ تو عام مسلمانوں کی موت کی بات ہے، لیکن اللہ والوں کی، علماء اور صلحاء
اور اولیاء کی موت کی یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ ان کی موت کی حقیقت یہ ہے کہ محبوب کا اپنے محبوب کے پاس چلے جانا، یعنی بندے کا اللہ کے پاس چلے جانا اور اللہ کی ملاقات کے لیے چلے جانا، اس کو کہتے ہیں اللہ والوں کی موت۔ تو حضرت مولانا کریم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے تھے، صالح اور صاحب تقویٰ تھے، وہ داعی اللہ تھے، جس کی طرف زندگی بھر بلاتے رہے انہی کے پاس چلے گئے۔ تو اللہ والوں کی موت ہوتی ہے اللہ کی ملاقات، ان کی تو موت ایک پل ہے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، یہ تو موت ایک پل ہے جس کو کراس کر کے حبیب تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کا محبوب اللہ تک پہنچ جاتا ہے، بندہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کو وہ کہتے ہیں موت اللہ والوں کی۔ یقیناً حضرت مولانا کریم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہی میں شامل ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے۔ ایک بخاری کے ختم کے وقت میں وہ نہیں ہے، اور اس سے پہلے جب بخاری شریف کا آخری سبق جہاں جامعہ میں پڑھا جا رہا تھا تو ہمارے بہت ہی مشفق، بہت ہی محبوب، بہت ہی مہربان اور اللہ کے ولی اور درویش اور اس ادارے کے شیخ الحدیث جو جامعہ خیر المدارس کے بھی شیخ الحدیث بھی رہے اور قابل فخر فرزند بھی، حضرت مولانا محمد یاسین صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ نہیں تھے تو ایک وقت وہ نہیں، سب چلے گئے۔ حضرت مولانا محمد یاسین صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ والوں میں سے تھے اور وہ بھی ایک صاحب تقویٰ بزرگ شخصیت تھے۔ تو جامعہ عمر بن خطاب کے یکے بعد دیگرے دو بڑے نقصان ہو گئے، ایک حضرت مولانا محمد یاسین صابر رحمۃ اللہ علیہ جو ہم سب کا نقصان چلے گئے، دوسرے مولانا کریم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ہم سب کا نقصان ہے اور ہم سب کی وہ ہماری شخصیت چلی گئی۔ تو وہ جامعہ عمر بن خطاب براہ راست ان دو حضرات سے معلوم ہوا، لیکن میرے دوستو یاد رکھو یہ اللہ کا نظام ہے، یہاں کوئی ہمیشہ نہیں رہتا، آنے والے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میرے دادا کی وفات پر حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تعزیتی بیان میں یہ فرمایا تھا کہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ کچھ لوگ آنے والے آتے رہیں گے، جانے والے جاتے رہیں گے۔ یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کو جانا نہیں، ایسا نہیں ہے، اور فرمایا یہ موت بھی اللہ کی نعمت ہے، اس لیے کہ اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا تو بعد والوں کی صلاحیتیں کیسے ظاہر ہوتی، اگر پہلے پیغمبر رہتے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تشریف لاتے، حضور علیہ السلام ہمیشہ رہتے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صلاحیتیں کیسے سامنے آتی، اگر جانشین پیغمبر ہمیشہ رہتے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیتیں اور ان میں جو اللہ نے جوہر اور کمالات رکھے تھے وہ کیسے آتے۔ اسی طرح پر حضرت مولانا کریم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے ہیں، مگر جامع عمر بن خطاب قائم ہے اور قائم رہے گا، ان کے صاحبزادے موجود ہیں، الحمدللہ صالح ہیں، باصلاحیت ہیں، اساتذہ موجود ہیں، انشاءاللہ اللہ ان کو موقع دے گا اور یہ آگے اب کام کریں گے اور اللہ ان کی صلاحیتوں کو نکھارے گا۔ اور یاد رکھیے کہ جب کوئی بڑا جاتا ہے تو پھر اللہ ان چھوٹوں میں بڑوں کی نسبتیں بھی منتقل کر دیا کرتے ہیں اور ان چھوٹوں میں بڑوں کی نسبت کی برکات بھی آ جایا کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی کام لیتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ادارہ ہمیشہ قائم رہے گا اور میں اور آپ ہمیشہ اس ادارے سے اپنا تعلق رکھیں گے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، جانے والوں کا بھی اور موجود حضرات کا بھی۔ اور یہ حضرت مولانا مرحوم کے لیے، ہمارے حضرت مولانا محمد یاسین صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اور دیگر حضرات کے لیے جو زندہ ہیں یا چلے گئے، ان سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے، اللہ اسے قائم دائم رکھے۔ وقت چونکہ مختصر ہے، ابھی ہمارے عزیز طلبا کی دستار بندی بھی ہونی ہے، ہم نے نماز عصر بھی ادا کرنی ہے، اس لیے لمبا وقت تو ہے نہیں کہ اس سبق کو تفصیل سے پڑھا جائے، وہ انشاءاللہ حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ کو درسگاہ میں پڑھا دیں گے۔ یہاں چونکہ بڑی تعداد میں ہمارے عوام بھی ہیں اور بہت سے حضرات ہیں، اس لیے میں صرف چند باتیں اس سبق کے حوالے سے عرض کروں گا اور میری گفتگو کا موضوع ہوگا کہ اس سبق میں کیا سبق ہے، اس سبق میں کیا سبق ہے، پیغام کیا دیا جا رہا ہے، بس وہ میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے
آپ جانتے ہیں اس کتاب کا نام بخاری نہیں ہے، مشہور بخاری سے ہو گئی، لکھنے والے بخارا کے رہنے والے تھے اس لیے ان کو بخاری کہتے تھے، کتاب کا نام بھی یہ ہو گیا، ورنہ اس کا نام وہی ہے جو میرے عزیز نے پڑھا، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ امام بخاری نے اس کتاب کو 16 سال میں لکھا ہے، حضور علیہ السلام کی 6 لاکھ احادیث میں سے ان احادیث مبارکہ کا انتخاب کیا ہے اور اس انداز سے ان احادیث کو مرتب کیا ہے کہ پورے 16 سال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روزہ رکھا ہے اور ہر حدیث سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھی ہے۔ 8000 حدیثیں ہیں، گویا 16000 رکعتیں امام بخاری نے اس کتاب پر پڑھی ہیں، پھر استخارہ کیا ہے اور اس کتاب کو لکھا ہے خانہ کعبہ میں، مسجد حرام میں، مکہ المکرمہ میں، اور اس کے تراجم اور ابواب اور عنوانات قائم کیے ہیں مدینہ پاک میں، حضور علیہ السلام کے منبر اور حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک کے درمیان، اور یہ درمیان کی جگہ ریاض الجنہ کہلاتی ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، وہاں اس کتاب کے تراجم عنوانات وہاں پر ابواب قائم کیے ہیں۔ اور پھر اللہ سے پوچھا ہے، اللہ میری تحقیق میں آپ کے نبی کا فرمان ہے، اب آپ میرے دل میں ڈالیں گے کہ میں نے صحیح سمجھا ہے اور میری تحقیق درست ہے تو میں لکھوں گا ورنہ نہیں لکھوں گا۔ اللہ نے دل میں ڈالا، پھر امام بخاری نے لکھا۔ امام بخاری صرف حافظے کے اندر ہی سب سے بڑے اونچے درجے پر نہیں تھے، صرف علم میں ہی نہیں تھے، تقوی اور عمل میں بھی تھے، اور اللہ نے ان کی کتاب کو جو قبولیت دی ہے وہ ان کے تقوی کی وجہ سے دی ہے، ان کے نیک اعمال کی وجہ سے دی ہے، ان کی شب بیداری اور عبادتوں کی وجہ سے دی ہے، علم بھی اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں بخارا کے رہنے والے تھے، جو ازبکستان وسط ایشیا کی ریاستوں میں سے ایک ریاست ہے، اور یہاں کی زبان فارسی زبان تھی۔ امام بخاری کی مادری زبان بھی فارسی زبان تھی، یہ عربی نہیں جانتے تھے، عربی ان کی زبان نہیں تھی، مگر اللہ نے ان کو ایسا عربی کا بھی ماہر بنایا۔ فارسی زبان، بخاری میں ایک جگہ فارسی کا لفظ بول گئے بجائے عربی کا لفظ بولنے کے، لیکن اللہ نے عربی میں بھی ایسا بنایا کہ عربوں کے بھی سر امام بخاری کی اس کاوش کے آگے جھک گئے، اور عرب و عجم کے علماء نے کہا کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح اور معتبر کتاب ہے تو وہ امام بخاری کی یہ بخاری شریف ہے۔ انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا، وہ آسانی سے نہیں مانا کرتے، تو یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور اس میں ان کی ماں کی دعاؤں کا بڑا دخل تھا۔ یہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، بعض کہتے ہیں پیدائشی نابینا، بعض لکھتے ہیں کہ بعد میں نابینا ہو گئے۔ ماں اٹھ کر رات کو تہجد میں دعائیں مانگتی تھی، اللہ میرے بیٹے محمد بن اسماعیل کو بینائی دے دے، ان کا نام محمد ہے، والد کا نام اسماعیل ہے۔ میں کہا کرتا ہوں نام بھی اچھے رکھا کرو، ناموں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ان کے ماں باپ نے ان کا نام محمد رکھا، اس نام کی برکت بھی ہوئی کہ اللہ نے نبی محمد کی حدیثوں کے لیے امتی محمد کو چن لیا۔ پیغمبر کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی حدیثوں اور زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے امتی محمد کا انتخاب کر لیا۔ حضور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کے والد کا نام بھی اسماعیل ہے، اور پھر نابینا ہے، ماں دعائیں کر رہی ہے، اللہ میرے بیٹے محمد کو بینائی دے دے۔ دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی والدہ کے آئے، اور خواب میں ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے خوشخبری سنائی کہ اے امام بخاری کی والدہ، اللہ نے آپ کے بیٹے کی بینائی کو آپ کی دعا کی وجہ سے واپس کر دیا ہے۔ ماں جب صبح کو اٹھی دیکھا تو بیٹے محمد کی آنکھوں میں روشنی موجود تھی، بینائی موجود تھی۔ ماں کی دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ماں کی قدر کیا کرو، ماں کی عزت کیا کرو، ماں کا احترام کیا کرو، ماں کے پاؤں دبایا کرو، کبھی ماں کا دل نہ دکھانا، کبھی باپ کا دل نہ دکھانا۔ ہر ایک کی مثل مل جائے گی، دوست سے بڑھ کر دوست مل جائے گا، ساتھی سے بڑھ کر ساتھی مل جائے گا، کوئی نہ کوئی ہر ایک کی مثل ہوگی۔ مگر میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے نہ ماں جیسی چیز بنائی نہ باپ جیسی چیز بنائی۔ اپنی ماں کی قدر کیا کرو، باپ کی قدر کیا کرو، اور ان کے پاؤں دبایا کرو۔ اللہ نے جنت ماں کے قدموں میں رکھی ہے، والد کو تمہاری جنت کا دروازہ بنایا ہے، اس لیے کبھی ان کے سامنے اونچی آواز سے بات بھی نہ کیا کرو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اللہ نے کہا اوئے بھی نہ کہنا اپنے ماں باپ کو، اگر اف
اف سے بھی نیچے درجے کا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اسے قرآن میں لے آتے. فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ماں کی دعا میں یہ طاقت ہے کہ امام بخاری نابینا سے بینا ہو گئے, ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی. اور میں کہا کرتا ہوں اللہ نے صرف بصارت ہی نہیں دی, بصیرت بھی عطا کر دی, دل کی روشنی بھی عطا کی, آنکھ کی روشنی بھی عطا کی, اور ایسی عطا کی کہ آج دنیا میں ان کو گئے ہوئے کتنے سو سال صدیاں گزر گئیں, مگر آج بھی امام بخاری کی روشنی دنیا کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل رہی ہے. ایسی روشنی کہ آج بھی ہمیں امام بخاری کی کتاب سے روشنی مل رہی ہے, آج بھی ہمیں ان سے بصیرت مل رہی ہے, آج بھی ان سے ہمیں بصارت مل رہی ہے. تو اپنی ماں کی قدر کیا کرو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ختم کرتے ہوئے جو ہمیں پیغام دیے ہیں, اس سبق میں جو سبق دیے ہیں وہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ, اشاروں میں. اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے, پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ عرض کریں گے. پہلا پیغام یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اور آپ کو سمجھایا کہ اصل چیز عقیدہ ہے. اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو, اپنے عقائد کی اصلاح کرو. اس لیے کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج ان کا نمبر بعد میں ہے, عقیدہ پہلے آتا ہے. مثال یوں سمجھ لیں, پہلے آپ بنیاد رکھتے ہیں, پھر اس کے اوپر مکان بناتے ہیں, پلازہ بناتے ہیں. پہلے نیچے بنیاد ہوتی ہے, بنیاد نظر نہیں آیا کرتی مگر عمارت کھڑی اسی پر ہوتی ہے. بنیاد کمزور ہو عمارت کمزور ہوگی, بنیاد مضبوط ہو عمارت مضبوط ہوگی. بنیاد کمزور ہوگی چند دن میں گر جائے گی عمارت, اور بنیاد اگر مضبوط ہوگی زلزلے بھی اس کو گرا نہیں سکیں گے, زمین کا ہلنا بھی اس کو گرا نہیں سکے گا. تو اسی لیے فرمایا اپنے عقیدے کو پہلے ٹھیک رکھنا, اس لیے کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج بمنزل عمارت کے ہیں اور عقیدہ بمنزل بنیاد اور اساس کے ہیں. تمہارا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. اس سے امام بخاری نے اپنی کتاب کو کتاب الایمان سے شروع کیا. تمام جامع کتابیں لکھنے والے وہ اپنی کتاب کو ایمان سے شروع کرتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عقیدہ ہے. اور امام بخاری نے سب سے زیادہ اہمیت اس کی کیوں بتائی؟ اس طرح پر بتائی کہ شروع بھی عقیدے سے کیا, کتاب الایمان سے کیا, ختم بھی اپنی کتاب کو عقیدے پر, کتاب التوحید پر کیا. گویا شروع میں بھی عقیدہ بیان کیا, آخر میں بھی عقیدہ بیان کیا. بتا دیا کہ جب تم دنیا میں آؤ تمہارا اس وقت بھی عقیدہ ٹھیک ہو, پھر زمانے کے حالات, زمانے کے انقلابات, زمانے کا تغیر, زمانے کی پیسوں کی چمک تمہیں اس عقیدے سے کہیں آگے پیچھے نہ کر دے. کسی لالچ میں, کسی ڈر میں اپنے عقیدے کو ختم نہ کر دینا. اس لیے اپنی کتاب کو ختم بھی عقیدے پر کر رہے ہیں. اول عقیدہ, آخر عقیدہ. گویا زندگی کے آغاز میں بھی عقیدہ صحیح ہو, زندگی کے اختتام پر بھی عقیدہ صحیح ہو. اس سے امام بخاری نے اپنی کتاب کو شروع بھی عقیدے سے کیا, ختم بھی عقیدے پر کیا. شروع کتاب الایمان سے کیا, ایمان بھی عقیدے کا نام ہے, ایمانیات عقائد کو کہتے ہیں. ختم کتاب التوحید پر کیا, توحید بھی عقیدے کا نام ہے. تو عقیدے کی خیال کرنا, اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا. اور میں سمجھانے کے لیے یہ بات بار بار کہا کرتا ہوں, ایمان کی قدر کرنا, ایمان کو تم سنبھال لینا. اپنے ایمان کو سنبھال کر قبر میں ہم لے جائیں, پھر قبر سے آگے جنت میں ایمان ہمیں لے جائے گا انشاءاللہ. کہو اونچی آواز سے سبحان اللہ. اپنے ایمان کو سنبھال کر قبر تک لے جاؤ, اپنے ایمان کو سنبھال کر موت تک لے جاؤ. پھر انشاءاللہ یہ کلمہ اور ایمان تمہیں انگلی پکڑ کر پل صراط سے بھی, یوم حساب سے بھی آگے جنت میں لے جائے گا. ایمان نہ ہو تو حاجیوں کو پانی پلانا بھی کام نہیں آتا. مکے کے کافر مشرک, عقیدہ ٹھیک نہیں, حاجیوں کو پانی پلاتے تھے, بیت اللہ کی صفائی کرتے تھے, حاجیوں کی خدمت کرتے تھے, مہمان نوازی کرتے تھے, کئی اپنی داڑھیوں سے بیت اللہ کی خانہ کعبہ کی صفائی کرتے تھے, مگر یہ کام نہیں آیا. جائیں گے جہنم میں. اللہ نے اس کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی دے دیا. حاجیوں کو پانی پلانا بھی کام نہیں آتا. اور اگر ایمان ہو تو پھر فاحشہ اور بدکارہ عورت کا پیاسے کتے کو پانی پلانا بھی کام آ جاتا ہے. ایک فاحشہ عورت نے, آپ نے حدیث میں پڑھا, حضور علیہ السلام نے بیان کیا, وہ بدکارہ تھی, پیاسے کتے کو دیکھا, زبان باہر نکلی ہوئی ہے پیاس کی وجہ سے, پانی پلایا, آواز آئی, ہم نے تجھے جنت میں داخل کر دیا. سبحان اللہ کہو اونچی آواز سے. اللہ جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے اس کو جنتی بنا دے. جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ان کو مکہ مدینہ دکھا دے.
میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ دیکھیے کہ ایمان کتنی بنیادی چیز ہے، عقیدہ کتنا اہم ہے۔ تو پہلا سبق میں پہلا سبق یہ ہے اپنے عقیدے کی فکر کرنا، اپنے عقیدے کو درست رکھنا، اور عقیدے میں توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، قیامت کا عقیدہ، ختم نبوت کا عقیدہ، جتنے عقائد ہیں ان کو ٹھیک رکھنا۔ دوسرا اس سبق میں سبق کیا ہے؟ دوسرا سبق میں سبق یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھو قیامت کو یاد رکھنا، اپنی قیامت کو نہ بھول جانا۔ عقیدے میں توحید، ایمان اور توحید رسالت کے بغیر نہیں، وہی توحید معتبر ہے جو نبی کے بتانے کے مطابق ہو۔ پہلے آدمی نبی کو مانتا ہے پھر اللہ کو مانتا ہے، اگرچہ کلمے میں ذکر توحید کا پہلے ہے، رسالت کا بعد میں ہے، لیکن ابو بکر نے حضور کو پہلے مانا، پھر حضور کے بتائے ان کے مطابق اللہ کو مانا۔ وجود میں جب آتا ہے تو رسالت پہلے آتی ہے اور توحید بعد میں آتی ہے، تو توحید کو مانو، رسالت کو مانو۔ پھر اہمیت بتا دی عقیدہ آخرت کی، قیامت کی، حساب و کتاب کی، اور باب قائم کیا آخری وزن اعمال کا کہ قیامت کے دن تولا جائے گا۔ تم اپنی قیامت کو یاد رکھنا، آخرت کو یاد رکھنا۔ کافر آخرت کو نہیں مانتا، وہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ کہتا ہے، مگر مومن کا ایمان ہے ایک دن میں نے مرنا ہے، جب تک اللہ قبر میں رکھے گا رہوں گا، پھر میرا اللہ مجھے اٹھائے گا۔ یہ آخرت کا عقیدہ بھی تمہارا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ حساب و کتاب، میدان محشر اور وزن اعمال، اس پر تمہارا یقین ہونا چاہیے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ دوسرا سبق اور پیغام دیا کہ قیامت کے متعلق کیا، موت کو یاد دلایا، وزن اعمال کا ذکر کیا، اور تیسرا سبق اور پیغام یہ دیا کہ نیک اعمال کرو گے تمہارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، گناہ کرو گے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اس سے فرمایا کسی نسبت پر نہ رہنا کہ میں فلاں باپ کا بیٹا ہوں، میرا باپ محدث ہے، میرا باپ مفسر ہے، میرا باپ محتمم ہے، میرا باپ وفاق کا صدر ہے، میرا باپ وفاق کا ناظم اعلیٰ ہے، میرا باپ صدر ہے، وزیر اعظم ہے۔ اور یہ نسبت ہے جو کیا باپ اگر نبی بھی ہو تو یہ نسبت بھی کام کا نہیں آئے گی جب تک کہ ایمان اور نیک اعمال نہیں ہوں گے۔ حضور نے فرمایا تھا حضرت فاطمہ کو، فاطمہ اس پر نہ رہنا، تو محمد کی بیٹی ہے، یاد رکھنا جس کو اس کے نیک عملوں نے قیامت کے دن پیچھا کر دیا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکے گا۔ بڑے باپ کا بیٹا ہونا آگے نہیں کرے گا، پہلی سب میں کھڑا کرے گا تو ایمان اور نیک اعمال کھڑے کرے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سبق دیا نیک اعمال کرنا، اپنے وزن کو بنانا، اس پہ نماز کا خیال رکھنا، نیک اعمال کا خیال رکھنا۔ تمہارے نیک اعمال ہوں گے تو تمہارا نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا، اور اگر نیک اعمال نہیں ہوں گے تو پھر تم آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اصل کامیابی ناکامی آخرت کی ہے۔ اسی طرح میرے دوستو اس سبق میں ایک سبق اور بھی دیا، اور وہ یہ دیا، اور میری درخواست ہوگی اس کو گنتے رہنا، اللہ مجھے بھی عمل، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ فرمایا نیکی میں تمہارے وزن کیسے آئے گا؟ یہ پہلا سبق یاد رکھ لینا، اخلاص کا۔ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس میں وزن آئے گا، وہ ثقیل ہوگی۔ یوں نہیں فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کو گنا جائے گا، گننے کا نہیں کہا، تولنے کا کہا ہے۔ اور تولا بھاری چیز ہو تو اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے، وہ عمل بھاری کیسے ہوگا؟ میری نماز بھاری اور وزنی کیسے ہوگی؟ میرا روزہ وزنی کیسے ہوگا؟ فرمایا اس کے لیے میں نے پہلے بتا دیا تھا، انما الاعمال بالنیات، تم اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، اخلاص کے ساتھ کرنا، تمہارے عملوں میں وزن آ جائے گا۔ اب اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ بہت سے حضرات نے تعریف کی ہے۔ ایک تعریف یہ کی گئی، میں یکتم حسناتہ کما یکتم سیئاتہ، مخلص اس کو کہتے ہیں جو اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپائے جس طرح گناہوں کو چھپاتا ہے۔ گناہ چھپ کر کرتے ہو کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، گناہ چھپ کر کرتے ہو؟ شراب پینے والا چھپ کر پیتا ہے، گناہ کرنے والا چھپ کر، مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ جس طرح گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح نیکیوں کو چھپائے، چھپ کر کرے، صرف میرا اللہ دیکھے کوئی اور نہ دیکھے، اخلاص ہے۔ اور دوسری تعریف اخلاص کی یہ کی گئی ہے جو اپنے نیک عمل پر کسی سے تعریف کی امید نہ رکھے، اپنی شہرت کا امیدوار نہ ہو، مسجد بنائے اللہ کی رضا کے لیے، مدرسے کو چندہ دے اللہ کی رضا کے لیے، ہسپتال بنائے اللہ کی رضا کے لیے، خدمت خلق کرے اللہ کی رضا کے لیے، سیلاب کے متاثرین کی مدد کرے اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ امید نہ رکھے کہ لوگ میری تعریف کریں، میری شہرت ہو، ہر ترغیب کے لیے اس کو بیان کر رہا ہے تو اور بات ہے، ورنہ اپنی تعریف کا امیدوار نہ ہو۔ اور بعد میں کہا اخلاص اس کو کہتے ہیں جس کی خلوت اور جلوت، اس کی جلوت بھی اس کی
خلوت کی طرح جلوت ہو جائے. جو نیک عمل جس طرح چھپ کر تنہائی کمرے میں کر رہا ہے ویسے ہی مسجد میں کرے. یہ نہیں کہ کمرے میں تو نماز جلدی جلدی پڑھ رہا ہے اور مسجد میں آ کر لمبا رکوع لمبا سجدہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. ایسا نہیں. جس کی عبادت اور زندگی جلوت والی بھی خلوت کے مطابق ہو اس کو کہا جائے گا کہ یہ مخلص ہے. تو اپنے اندر اخلاص پیدا کرو, وزن آئے گا. ایک سبق اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا اور وہ یہ دیا کہ علماء کرام خاص طور پر اور ہر مسلمان بھی اپنے دور کے فتنوں پر نظر رکھے, اپنے زمانے کے فتنوں پر نظر رکھے, اپنے علاقے کے زمانوں پر نظر رکھے. امام بخاری کے دور اور زمانے میں معتزلہ کا گمراہ فرقہ تھا, جہمیہ کا تھا, کرامیہ کا تھا, مرجیہ کا تھا. ان کے عقیدے اسلام کے خلاف تھے, قرآن و سنت کے خلاف تھے. یہ گمراہ لوگوں کو کرتے تھے, خود بھی گمراہ تھے. یہ باطل فرقے تھے, گمراہ فرقے تھے. امام بخاری نے اپنی پوری کتاب میں اہل سنت والجماعت کے عقائد کو ثابت کیا. امام بخاری ان کے وکیل ہیں. کہیں معتزلہ کا رد کیا, کہیں انہوں نے مرجیہ کا رد کیا, کہیں کرامیہ کا کیا, کہیں جہمیہ کا کیا, اور جہاں دل چاہا سب کا بھی کیا. اور بلا موقع آیا تو ان سب کی بھی تردید کی ہے. اس سے پیغام دیا, اس سبق میں سبق دیا. لوگوں اپنے زمانے کے گمراہ فرقوں پر نظر رکھنا, باطل نظریات پر نظر رکھنا, ان کی تردید کرنا, اس کا رد بھی کرنا. صرف حق بیان کرنا نہیں ہے, باطل کو بھی رد کرنا ہے, باطل کی بھی تردید کرنی ہے. صرف امر بالمعروف نہیں کرنا, نہیں عن المنکر بھی کرنی ہے. پوری دعا پر عمل کرنا ہے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. حق کو بھی بیان کرنا ہے اور باطل کو بھی آشکارا کرنا ہے تاکہ لوگ کہیں باطل کی طرف نہ چلے جائیں. غلط عقیدہ عمل ہو وہ بھی بتانا ہے, اور اپنے علاقے کے بھی, کیونکہ ہر علاقے کے اندر الگ الگ ہوتے ہیں. کہیں کوئی بدعت ہے, کہیں کوئی بدعت ہے. یاد رکھو سنت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی ہوگا سنت کا طریقہ, بدعت ہر علاقے کی مختلف ہو. یہی پہچان ہوتی ہے. حضور علیہ السلام دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے, یہ آپ کی سنت ہے. امریکہ جاؤ وہاں بھی یہی سنت ہے, عرب میں بھی یہی سنت ہے, پاکستان میں بھی یہی سنت ہے. مگر بدعت سوئے میں, چہرے میں اور جناب اور کئی بدعات ہیں, اس کی شکلیں مختلف ہوں گی. کہیں کوئی شکل ہوگی, کہیں کوئی شکل ہوگی. تو امام بخاری نے اس سبق میں یہ سبق بھی دیا, یہ پیغام بھی دیا کہ اپنے زمانے کے فتنوں پر نظر رکھنا, اپنے زمانے کے گمراہ فرقوں پر نظر رکھنا, اپنے دور کے باطل نظریات پر نظر رکھنا, اس کی تردید بھی کرنا تاکہ لوگوں کا ایمان محفوظ رہے, ایمان کے ڈاکوں سے لوگ بچے رہیں, اور ان کے بارے میں بھی نشاندہی کرنا. مگر اس کی جو نشاندہی کرنا تو وہ قرآن و سنت کے دلائل سے کرنا, کلاشن کوف سے نہیں, گولی سے نہیں, بندوق سے نہیں, وہ گالی سے نہیں, وہ گولی سے نہیں, گالی اور گولی نہیں. تمہارا ہتھیار علم ہونا چاہیے. امام بخاری وزن اعمال کو ثابت کر رہے ہیں قرآن کی آیت وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, آنے والی حدیث سے کر رہے ہیں. گویا تمہارا اسلحہ, تمہارا ہتھیار وہ قرآن و سنت کے دلائل ہیں. تمہارا ہتھیار تمہارا علم ہے. تو باطل کی تردید بھی کرنا, لیکن اس کی عقل کے, قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ اور عقلی دلائل کے ساتھ بھی کرنا. اپنی عقلی دلائل اور نقلی دلائل کے ساتھ اس کی تردید کرنا. اور میرے دوستوں میں اشارتاً کہہ دوں, اس دور میں بھی کئی فتنے ہیں. یہ تو فتنوں کا زمانہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا قیامت کے قریب دریا کی پانی کی موجوں کی طرح فتنے آئیں گے, ایک کے بعد دوسرا. صبح کو مومن, شام کو کافر, شام کو مومن, صبح کو کافر ہوگا. اور ان فتنوں میں ایک بڑا فتنہ آج مغربیت کا فتنہ ہے. آج مغربیت کی یلغار ہے, آج مغربیت کی للکار ہے. آج مغربیت اپنی تہذیب کو لانا چاہ رہی ہے, تمدن کو لانا چاہ رہی ہے. پارلیمنٹ میں اسلام کے خلاف قانون بن رہے ہیں. یہ ٹرانسجینڈر پاکستان کی اسمبلی میں بنا, باہر کلمہ لکھا ہے, اندر کلمے کے خلاف قانون بنا کہ جو چاہے اپنی مرضی سے کہہ دے میں مرد ہوں, اس کو مرد مانیں گے. جو چاہے کہہ دے میں عورت ہوں, اس کو عورت مان لیں گے, بھلے وہ عورت مرد ہو, بھلے وہ مرد عورت ہو. یہ قانون کہاں بن رہا ہے؟ یہاں بن رہا ہے. یہ مغربی نظریات ہیں, یہ مغربی افکار ہیں, یہ مغربی تہذیب ہے. عورت کو ننگا کر دو, اس کے جسم سے لباس اتار دو, مرد کے جسم سے لباس اتار دو. یہ شریعت کو پیچھے رکھ دے, اپنے انسانی حقوق کو آگے لے آئے. آج کا فتنہ مغربیت کا فتنہ ہے. میں مغرب نہیں کہہ رہا, مغربیت کہہ رہا ہوں. اس فتنے کو سمجھو. امام بخاری نے اپنے زمانے کے فتنوں کو سمجھا, پھر ان کا رد کیا. ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم آج کے دور کے جو فتنے ہیں ان کو سمجھیں اور ان کا رد کریں. یہ پیغام بھی دیا.
دیا اور اس سبق میں یہ سبق بھی دیا، عقل پرست نہ بننا، خدا پرست بننا۔ معتزلہ اپنی عقل کے پیچھے چلتے تھے، اس سے انکار کر دیا نماز کیسے توڑی جائے گی، یہ تو عرض ہے، اس کا تو وجود نہیں ہے، یہ عقل کے پیچھے چلے۔ امام بخاری نے آیت لا کر کہا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قرآن کے پیچھے چلیں گے، تمہیں عقل پر چلنا مبارک، ہمیں قرآن پر چلنا مبارک۔ سبحان اللہ کہنا۔ عقل پرست نہ بنو، خدا پرست بنو، اور کوئی شریعت کا مسئلہ عقل کے خلاف نہیں ہے۔ عقل نیچے ہے، اللہ کی وحی اوپر ہے، اور یہی ربط ہے۔ امام بخاری پہلا باب بطور تمہید لائے، باب کیف کان بدء الوحی، اس میں بھی امام بخاری نے آپ کو اللہ کی وحی سے جوڑا، اور آخر میں بھی عقل کی بنیاد پر جو نظریہ ہے اس کی تردید کر کے پھر امام بخاری آپ کو وحی سے جوڑ رہے ہیں۔ تم نے عقل انسانی کی پیروی نہیں کرنی، وحی الہی کی کرنی ہے۔ عقل کہتی ہے نہیں تولا جائے گا، نماز نہیں تولی جائے گی، اس کا الگ وجود نہیں ہے، مگر اللہ کی وحی کہہ رہی ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، حضور کی وحی کہہ رہی ہے کہ ثقیلتان فی المیزان۔ تم نے عقل کی بات نہیں مانی، عقل کے خالق کی بات ماننی ہے۔ کہو انشاءاللہ۔ یہ پیغام دیے ہیں، پھر یہ پیغام بھی دیا ہے کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے آباد رہے۔ اپنی کتاب کو ذکر پر ختم کیا، تمہاری زبان پر بھی اللہ کا ذکر، تسبیحات رہنی چاہیے۔ چلتے پھرتے گانے نہ ہو، چلتے پھرتے اور باتیں نہ ہو، گنگناتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اس سبق میں امام بخاری نے یہ سبق بھی دیا ہے کہ اپنے آپ کو آخرت کی طرف متوجہ رکھو، آخرت کی فکر بھی کرتے رہو، اور اپنے آپ کو ادھر بھی رکھو۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ کوئی عمل اور کوئی بات کرنے سے پہلے سوچ لو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری بات بھی تولی جائے گی، تمہارا عمل بھی تولا جائے گا۔ جو کام کرنے لگو، جو بات کہنے لگو، سوچ لو کل میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ میں کہا کرتا ہوں پہلے تولو پھر بولو، کیونکہ تمہارا بول تولا جائے گا۔ پہلے تولو پھر بولو، کیونکہ تمہارا بول تولا جائے گا۔ پہلے تولو پھر عمل کرو، کیونکہ تمہارا عمل تولا جائے گا۔ اور زبان کی حفاظت کا سبق بھی دیا کہ زبان کی بھی حفاظت کرو، اور سر سے پاؤں تک کے اپنے وجود اور اپنے اعمال کی حفاظت بھی کرو۔ جب تک عمل نہیں بدلیں گے، حالات نہیں بدلیں گے۔ آج پاکستان نیچے جا رہا ہے، معاشی دیوالیہ کے قریب ہے، مہنگائی کا عذاب و سیلاب مسلط ہو رہا ہے۔ پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں، نظریاتی استحکام نہیں، معاشی استحکام نہیں ہے، آئینی اور دستوری استحکام نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ جو اللہ سے وعدہ کیا تھا 75 سال ہو گئے، ہم نے اسلام کا مذاق اڑایا ہے، اسلام کو نافذ نہیں کیا۔ ہم نے کلمے والی پارلیمنٹ کے باہر کلمہ لکھا ہے، اندر اسلام کے خلاف بیٹھ کر قانون بنائے ہیں۔ ہم نے حدود قوانین کو بدلا ہے، ہم نے زنا بالرضا کو، اپنی مرضی کے خوشی کے زنا کو تحفظ دیا ہے اسی پارلیمنٹ میں۔ تو پھر پاکستان پر رحمت کہاں سے آئے؟ یاد رکھو اللہ کا قانون کافروں کے لیے اور ہے، اپنے ماننے والوں مومنین کے لیے اور ہے۔ اس لیے تم ان پر مت قیاس کرو، تمہیں اپنے حالات کو دیکھنا ہے۔ اس لحاظ سے میرے دوستوں پیغام یہ دیا ہے کہ اپنے آپ کو ٹٹولتے رہو، اپنا محاسبہ کرتے رہو، اور اپنا آپ کو ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہو۔ یہ میں نے چند اشاروں میں آخری سبق کے سبق بیان کیے ہیں۔ غلطی ہوگی علماء اصلاح کر دیں گے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، مجھے بھی دے۔ اب سارے حدیث پڑھ لو اور حدیث کی برکت حاصل کر لو، سارے سیدھے ہو جائیں، دو زانو ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھنے لگے ہو، حدیث کی عظمت، اللہ کے محبوب پیغمبر کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ، کیا خوش نصیب ہو۔ 1000 لاکھ مرتبہ بھی کستوری اور عنبر سے ہم زبان دھوتے تو یہ اس قابل نہیں تھی، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اجازت دے دی اور کہا پڑھ لو۔ اور یہ بھی حقیقت میں وحی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، حضور علیہ السلام کے حدیث کے طالب علم بن جاؤ تاکہ انوار و برکات مل جائیں اور دعا کے مصداق ہو جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ اس کا چہرہ چمکائے جو میری ایک حدیث کو بھی سنے، یاد کرے، پھر جیسے سنا اسی طرح آگے سنا دے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مبارک ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 کلمے مراد کلام ہے، رحمان کو بہت پسندیدہ ہے یہ کلمے بھی اور ان کا پڑھنے والا بھی، اور جو پڑھے گا رحمان کی رحمتیں آئیں گی۔ اللہ نہیں کہا حالانکہ وہ عالم ذاتی ہے، الرحمن کہا، اسماء حسنہ میں نمبر 1 پر تو اللہ کا نام اللہ ہے، مگر وہ نہیں کہا کیونکہ معنی یہ پیدا کرنا تھا کہ اس پر رحمان کی رحمتیں آتی ہیں جو ان کو پڑھتا ہے، اور چھوٹی نیکی پر ثواب بڑا دے دینا یہ بھی رحمان کی شان ہوتی ہے۔ فرمایا رحمان کو پسندیدہ ہے۔ آپ نے ابھی پڑھا اور پڑھیں گے، آپ سارے رحمان کے محبوب ہو گئے، سبحان اللہ کا۔ فرمایا رحمان کو محبوب ہے، زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، کوئی پڑھنے میں دشواری اور مشقت نہیں، ہر ایک بچہ بھی پڑھ لیتا ہے، مرد عورت بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ترازو میں بڑے بھاری ہوں گے۔ جب میزان میں اللہ رکھیں گے بھاری دبوں گے، جب وزن ہوگا تو ثابت ہو گیا کہ تولا جائے گا۔ یہی موضوع ترجمہ ہے ثقیلتان فی المیزان، یہی مقصد ہے یہ لفظ، اسی سے امام بخاری کا دعویٰ ثابت ہو رہا ہے۔ فرمایا وہ کون سے 2 کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر پڑھ لو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جامع عمر بن خطاب کی برکت سے اپنا محبوب بنا دیا۔ یہ مدرسے نے آپ کو حدیث پڑھائی ہے، اب تم اللہ کے محبوب بن گئے ہو، اس لیے قدر کرنا۔ اب پہلے تم اللہ سے محبت کرتے تھے، اب اللہ تم سے محبت کر رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔